سامعین ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے، آپ کی آگاہی کے لیے اور آپ کی بہتر معلومات کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے۔ بلڈ کے بارے میں ہم آپ کو بتا رہے تھے، بلڈ کے کانسٹیٹوئنٹ اور اس کے مختلف حصوں کے بارے میں بتایا۔ سیلز کے بارے میں ہم آپ کو ابھی بتا چکے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے ہم پلازما کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ بلڈ پلازما کیا ہے اور بلڈ پلازما کی کیا کمپوزیشن تقریباً ہوتی ہے۔ تو جنرل کمپوزیشن کے بارے میں ہم آپ کو بتانا چاہیں گے۔ بلڈ میں جو پلازما ہے، تقریباً بلڈ کا 55% جو ہے وہ بلڈ پلازما ہوتا ہے۔ یہ فلوئڈ، یہ لیکوڈ جو ہے بلڈ کو لیکوڈ میڈیم میں رکھتا ہے، یعنی کہ دوسرے آرگن جیسے ہم نے بتایا جگر اور ہارٹ اور کڈنیز، یہ ایک سالڈ ٹائپ کے یعنی کہ آرگن ہے اور یہ لیکوڈ آرگن ہے۔ جس طرح اور بھی چیزوں کی اصول ہیں، اسی طرح باڈی میں بھی، جسم میں بھی آرگن کے حساب سے قدرت نے اصول رکھا ہے کہ لیکوڈ آرگن بھی مہیا کیا ہے جو کہ سارے میں سرکولیٹ کرتا رہتا ہے اور ہر آرگن پہ جا کر اس کی ضروریات کو پوری کرتا ہے۔ پلازما جو ہے، جو لیکوڈ ہے، وہ ایک اہم رول ادا کرتا ہے جس کے ذریعے جو ہے بلڈ جو ہے سرکولیشن کے اندر مسلسل موو کرتا رہتا ہے۔ بلڈ کا کلر جو ہے ریڈ ہوتا ہے، لیکن جو پلازما کا کلر ہے وہ اسٹرا یلو کلر کا یعنی کہ پیلے رنگ کا اس کا کلر ہوتا ہے پلازما کا۔ بلڈ پلازما جو ہے وہ تقریباً اگر ہم نے کیلکولیٹ کریں پوری باڈی کا تو 2.7 سے 3 لیٹر تک ایک ایوریج ہیومن میں، ایک انسانی جسم کے اندر 2.7 سے 3 لیٹر تک موجود ہوتا ہے۔ یہ جو ہے ایسنشلی جو ہے ایکوس یعنی کہ پانی جیسا مٹیریل ہوتا ہے جس کے اندر جو ہے 92% واٹر ہے اور 8% بلڈ پلازما پروٹین ہوتے ہیں اس میں۔ تو وہ بلڈ پلازما پروٹین جو ہیں وہ ایک خاص کام انجام دیتے ہیں اور وہی جو ہے باڈی میں سرکولیٹ کرتے رہتے ہیں، ان کا ایک خاص ریشو جو ہے مستقل رہتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اور مٹیریل بھی ٹریسز میں ہوتے ہیں۔ پلازما جو ہے وہ سرکولیٹ کرتا رہتا ہے اور اس کے اندر نیوٹرینٹس جو ہے نا داخل ہوتے رہتے ہیں، اور یہ نیوٹرینٹس جو ہے نا انسانی آنت کے ذریعے جو جسم کے اندر ہاضمے کا کام انجام دیتی ہے اس کے ذریعے داخل ہوتے رہتے ہیں۔ جو کچھ ہم کھاتے ہیں وہ جسم میں آہستہ آہستہ جذب ہوتا رہتا ہے اور جذب ہونے کے ساتھ جو ہے خون کے اندر اور بلڈ کے اندر پلازما میں داخل ہو کر جسم میں سرکولیشن میں چلا جاتا ہے۔ یہ نیوٹرینٹس جو ہے نا گلوکوز، امینو ایسڈ، فیٹی ایسڈ پر مشتمل ہوتے ہیں اور یہ جسم میں داخل ہو کر اور جسم میں مختلف سیلز تک، مختلف ٹیشوز تک پہنچ کر اس کی غذائیت کا کام انجام دیتے ہیں۔ اسی طرح پلازما میں ویسٹ پروڈکٹ بھی شامل ہوتے ہیں۔ یہ کاربن ڈائی آکسائڈ کی شکل میں، یوریا کی شکل میں، لیکٹک ایسڈ کی شکل میں شامل ہوتے رہتے ہیں اور یہ ایکسکریٹری آرگن تک پہنچ کر خارج ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو پلازما میں جو کمپوننٹ ہیں وہ سیرم البومن، بلڈ کلوٹنگ فیکٹرز جو کہ کوگولیشن میں، خون کے جمنے میں مدد دیتے ہیں، ایمونوگلوبولنس جو اینٹی باڈیز کا کام انجام دیتی ہیں۔ اینٹی باڈیز جو ہیں وہ انسانی قوت مدافعت اور امیونٹی کے جو سسٹم کو اس کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ لائپو پروٹین پارٹیکلز موجود ہوتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے بتایا پروٹینز کی تعداد کے تقریباً 8%، پلازما کا 8% جو ہے پروٹین پر مشتمل ہوتا ہے، تو یہ پروٹینز موجود ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ الیکٹرولائٹس ہیں جس میں خاص طور پر سوڈیم اور کلورائڈ جو ہے وہ اہمیت کا ہے۔ اس کے علاوہ پوٹاشیم بھی اہمیت کا ایک وہ الیکٹرولائٹ ہے۔ اس کا بیلنس رہنا بہت ہی اہم ضروری ہوتا ہے جسمانی صحت کے لیے اور انسانی صحت کے لیے۔ اگر اس میں رد و بدل ہو جائے مختلف بیماریوں میں تو مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔